جی مدیحہ جی کیا ہوا, نیٹ آپ کا خراب ہو گیا تھا کیا؟ ہیلو جی مدیحہ جی نیٹ آپ کا جی خراب ہو گیا تھا. ہاں معافی چاہتی ہوں میں, وہ نیٹ ورک پرابلم تھا تھوڑا. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا تھا, ابھی میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں. جی یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ, یہ کون سے صحابہ؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جمع یعنی انٹر کورس, سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کہاں گیا, ہاں, لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں, ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا. اب دو چیز آ گئی کہ یہ جب رسول اللہ کے جو صحابی ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتے, اٹیک کرتے, تو وہ لوگ وہاں سے جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے, لونڈی بناتے, تو ان کے ساتھ وہ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں, یعنی آپ کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں کیا فرماتے, کیونکہ ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا اور ان کو بچے پیدا نہیں کرنے ہوتے تھے سلیوز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے پیدا نہ کرے, یعنی جو ایجیکولیشن ہے وہ اندر نہ کرے بلکہ باہر کرے, تو کیا فرماتے آپ اس بارے میں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو بھی چلے گا, کیونکہ اللہ نے جس روح کو یا جس انسان کو لکھ دیا اس دنیا میں آنے کے لیے, آپ کے عزل کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا, اللہ اس کو دنیا میں بھیج کے رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ, جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے, ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. اب میں آپ کو اور ایک حوالہ دیتا ہوں کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, جب ان پہ اٹیک کیا گیا, ان سے جنگ کی گئی اور وہ ہار گئے, تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ نے, وہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا. ساحل پہلے یہ کافی نہیں ہے اتنا, پہلے اس کا ایک صرف یہ لاسٹ حوالہ, کیونکہ اس میں بیچنے کا اور کیا انہوں نے کیا, اس ڈیٹا کے زیادہ بعد ہو جائے سیدھا گا ان ان کے لیے. سے. اچھا زیادہ ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے. جی مدیحہ جی, آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہی تھی وہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا اور آپ کو حدیث سے بھی بتایا. کیوں میم, شوق لگا؟ ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا, کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں, ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں, تو اس لیے سوال کیوں نہیں اٹھاتے جو مفتی لوگ ہوتے, جو مطلب اتنا بولتے کرتے, ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے, ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی, یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہے, اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی, اس کی سیویئرٹی, اس کی انٹینسٹی
آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے، یا اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے، اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے، یعنی مرد حضرات کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو، بھائی کو مار دے. اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو، آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے، یہ ہو چکا ہے. وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے، سیکس کرے آپ کے ساتھ، اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے، وہ بیچ دے، پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ، چکا ہے آلریڈی، ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، غلط ہے. تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے ہیں، جہاں کیوں تک کرتے ہیں؟ یہ تو صحیح بول رہے ہو، لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی، جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں، مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں، تو یہی مدیحہ جی، یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں، اندھیرے میں رکھو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے، کیونکہ ہیں؟ سٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی، تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں، سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں میں غلط نہیں، جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو میں رہ کیسے تو سکتی ہے. ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں سٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا، کیونکہ سو مجھے وٹ، سو وٹ. آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتا، کس کی اولاد ہے پتا آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی، ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتا ہے آپ کو؟ لینیش پتا ہے اپنی؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously، اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا، کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے، 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی، جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا، اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی، بارے میں؟ مدیحہ جی جی، یہ جی. اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے، آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں، میں کون جانتی ہے؟ ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں، ملیشیا میں ہے شاید، یہ ہاں، اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے.
یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا, آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی اچھا یہ دیکھیے. That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question بھائی نے ایک سوال کیا ہے. that at the time of the Prophet, رسول اللہ کے ٹائم, there were women who were slave women, رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو کہ سلیو وومن ہوتی تھی, لونڈیاں ہوتی تھی, and you were allowed to have sex with them اور ان کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ تھا even without marrying. بنا نکاح کے, بنا شادی کے. So why was it allowed? کیوں الاؤڈ تھا؟ What is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say بہت ساری ورڈس ہے قرآن میں, that you can have sex بہت ساری ورسز ہے قرآن میں کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں with whom, those are your wife, جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے ساتھ, and what your right hand possesses. اور رائٹ ہینڈ پوزیس ملک یمین جو آپ کی ہوتی ہے, Right hand possesses سیدھے means ہاتھ سے قبضے میں slaves لی ہوئی and- عورتیں. اور اس کا مطلب سیدھے یہ ہوتا ہاتھ ہے سے. کہ ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیوز. and at the time of the Prophet, رسول اللہ کے زمانے میں the wars used to take place. ہوتا تھا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. And when wars used to take place, وار یوز ٹو ٹیک پلیس, جنگیں ہوتی تھی, اور جب جنگیں ہوتی تھی they were captives. تو لونڈیاں بنائی جاتی تھی. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get چلے married, ساحل رکے ذرا, رکے, یہ آگے چلا گیا کہ اگر تمہارے پاس شادی کی نہیں ہے تو تم اپنی slave کے ساتھ وہ شادی بہانے کر بازی. سکتے. That's a separate thing. اتنا ہی کافی ہے ابھی. جی ساحل ہلو. مدیحہ جی. ہاں جی ساحل, تو رسول اللہ کے ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا نا, وہ نبی تھے نا. ایگزیکٹلی. نہیں لیکن آپ قرآن کا میں تو دماغ آیتیں چل آ رہا ہے گئی نا. مدیحہ جی, آپ کی لیکن- انسانیت بول رہی ہے یہ. ہاں لیکن قرآن میں آیتیں آ گئی نا اللہ کی طرف سے, سو کالڈ, کہ یہ صحیح ہے کرو. اب کیا کریں؟ غلط ہے یار, وہ بالکل غلط. تو پھر نو تو پاک ہے نا, ان کے تو مطلب پسینے سے بھی اچھی اسمیل آتی بولتے نا. ارے وہ چھوڑ دو, بدبو والی اسمیل آتی تو بھی چلتا تھا, لیکن یہ غیر انسانی کام کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا نا, یا الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا نا مدیحہ جی. وہ پسینے سے خوشبو آ رہی تھی, بدبو آ رہی تھی, وہ تو ایک دوسری چیز ہے, وہ چھوڑ دو نا. اچھا ایک بات بتائیں چھوٹی سی, آپ کے لیول پہ بات کرتا ہوں. ساحل جی. کے پسینے سے بہت بو آتی ہے, آئے ہائے ہائے ہائے, پوٹی والی بو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو غلام میرا ہی ایگزامپل دے تو. لیکن وہ آپ کو غلام بنا کے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن میرے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, آہا مشک اور پرفیوم, اور میں کہتا ہوں سیکے کی خوشبو آتی ہے, لیکن میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں, غلام بناؤں اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں, آپ کس کو پسند کریں گے؟ نہیں, میں نہیں پسند کرتی ہوں. کس کو پسند نہیں, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے ہیومن بینگ کس چیز کو شادی کے پسند لیے کریں نہیں گے؟ بول اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو غلام بنائے گا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, لیکن اس بندے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, وہ آپ کو غلام کے طور پہ رکھے گا اور جتنی دیر مرضی آپ سے ڈنگی ڈنگی کرے, اور پھر جب دل کرے آپ کو کہیں اور بیچ دے گا, لیکن اس کے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, بہت بہترین خوشبو آتی ہے. میں لیکن ساحل ایک بہت پسینے کی بدبو ہے اس کے, پوٹی والی چھو, لیکن وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا اور آپ کو زبردستی رات کو ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا اور آپ کو آگے بیچے گا نہیں. تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ ان دونوں آپشن میں سے کس کی طرف جائیں گی؟ ساحل. بہترین. سو لہٰذا محمد کے پسینے سے خوشبو آئے یا بدبو آئے, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس نے ٹیچ کیا کیا. ہاں صحیح ہے یہ تو. اور یہ صحیح ہے صرف نا؟ ایک چیز نہیں ہے مدیحہ جی, یہ تو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کیونکہ یہ بہت ایک کامن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا, بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے آپ کو کئی ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں گی کہ یار ایسا بھی ہے اسلام میں,
तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदीहा जी, आप एक चीज तो हमने बता दिया, आप हमारे चैनल्स पे जो बाकी स्ट्रीम्स है कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। चलो एक और एक बता देता हूं जो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? जी उसके बाद फिर बाकी आप हमारे चैनल को रिफर करना। एक मिनट रुकिए। नाइट अटैक वाली हदीस जो है साहिल, वो दूसरी लाइन, अगर एक और टॉपिक लाना तो वो दूसरी लाइन। आपको पता है आप ले जहन्नम लो। में क्यों जाएंगे? आपको पता है आप जहन्नम में क्यों जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप खाविंद की नाफरमा बरदार हैं। जी आपको पता है कि सिर्फ खाविंद की नाफरमा बरदारी के ऊपर आप जहन्नम में जाएंगे। एक खाविंद को भी आपका हुक्मरान बना दिया गया, पता है आपको इस बात का? साहिल भाई हदीस खोले वो, कौन सी वाली? वही वाली एक ही हदीस है वो, इसके ऊपर सबसे पहले सही हदीस कि तुम जहन्नम में क्यों जाओगे, जो हाफ ब्रेन वाली हदीस है, सेम हदीस। अच्छा हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ। आप मोहम्मद साहब जो है ना, कुछ खवातीन के सामने से गुजरे, ठीक है, और मोहम्मद साहब उन खवातीन को कहते हैं कि तुम जहन्नम में जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने खावंदों की नाफरमा बरदार हो। अब पता है कि अगर आपका खावंद आपको बुलाएगा, खावंद यानी कि आपका हस्बैंड, आपका स्त्री व्हाटएवर, फॉरगेट हिंदी, आपका हस्बैंड अगर आपको बुलाएगा, पति, हाँ आपका पति अगर आपको बुलाएगा तो आपको फौरन उसकी बात मानने की है, और अगर आप नहीं मानेंगी तो वो सुबह तक फरिश्ते आपको लानते भेजेंगे। अल्लाह मियां ने एक फरिश्तों की कौम रखी हुई है जिनका काम है लेडीज को लानते भेजना। और फिर मोहम्मद साहब बताते हैं कि जो अपने खावंद की, हस्बैंड की बात फौरन नहीं मानती हैं वो जहन्नम में जाएंगी। और क्यों? क्योंकि उनको हेज आते हैं। एक और चीज भी उन्होंने बताया कि उनको हेज आते हैं। हेज आने की वजह से वो अपना ईमान पूरा नहीं रख सकती। हेज कहते हैं मैस्चुरेशन पीरियड्स को, जो कि महीने के एंड में ब्लीडिंग होती है लेडीज को, उसको हेज कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको हेज आते हैं, हेज आने की वजह से ना तो आप उस टाइम पे रोजा रख सकती हैं, ना आप उस टाइम पे नमाज पढ़ सकती हैं, लिहाजा आप नाकिसुल अकल भी हैं और नाकिसुल ईमान भी हैं, यानी कि आप का ईमान में फतूर है, ईमान पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, नाकिस है, खराब है। अब बताएं, एक अल्लाह जिसने आपको बनाया, ठीक है, उसने आपको बनाया, फिर उसी ने आपकी बॉडी में ये बायोलॉजिकल चीज डाली कि मंथली साइकिल्स आएंगे आपको, ठीक है, और फिर उसी अल्लाह ने कह दिया चूंकि मंथली साइकिल आ रहे हैं लिहाजा आप नाकिसुल ईमान है, यानी कि आपके ईमान में कमी है। हाउ डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल अगर उसी अल्लाह ने खुद ही आपको बनाया? Do you understand what I'm saying? हाँ, ये देखें हदीस क्या कह रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की अदीदगाह में तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है। स्क्रॉल डाउन प्लीज, जो भी स्क्रीन दिखा रहा है। ओके, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानतान करती हो, शोरों की नाफरमानी करती हो, शोहर की नाफरमानी करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को, एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाते हुए नहीं देखा। औरतों ने अर्ज किया, हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या औरतों की गवाही मर्दों के निसफ नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है। आपने फरमाया बस यही इसकी अक्ल का नुकसान है, अक्ल के नुकसान को सेपरेट रखते हैं फॉर द टाइम बिंग। फिर आपने पूछा ऐसा नहीं है जब औरतें हाइजा होती हैं, हेज में होती हैं, मंथली साइकिल में होती हैं, तो ना तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती हैं? औरतों ने कहा हाँ ऐसा ही है। आपने फरमाया ये इसके दीन का नुकसान है। तो इमेजिन करें कि जो बायोलॉजिकल चीज अल्लाह ने आपकी बॉडी में डाली, सपोज करें कि अल्लाह ने ही आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया, उसी ने आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया, और फिर वही कह रहा है कि ये तुम्हारे दीन का नुकसान है। क्यों दीन का नुकसान है? क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया ऐसे। भाई अगर अल्लाह तूने बनाया ही ऐसे है तो फिर इसमें मेरे दीन का नुकसान कैसे? भाई यहां तो हो कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, तो फिर तो मेरे दीन का नुकसान बन जाता है। जब ये काम मैं अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकती, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, तो फिर ये मेरे दीन का नुकसान कैसे है? अच्छा अमित, अगर सारा अगर मुस्लिम है, जुड़ना है तो ये एक दो स्पेस खाली करो ना, ये EVTGR जो भी है, हाँ एक स्पेस खाली कर दो। सारा जी जुड़ जाइए आप भी। सारा जी आप सुन अगर रही है, आपको जुड़ना है, आप जुड़ जाइए, आपके लिए स्पेस एक बनाई गई है।
सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू. जी. तो डू यू अंडरस्टैंड? ये अब एक और पॉइंट है कि हाउ कैन अ फीमेल जस्ट बाय बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल, एक औरत सिर्फ इस वजह से नाकिसुल ईमान है कि वो फीमेल है, यानी फीमेल होना ही बाय डिफॉल्ट आपके लिए नाकिसुल ईमान हो गया. हाउ, व्हाई? समझ आती है मदिया आपको? जी, जी जी. आपको ये सब सारी चीजें पता थी? नहीं पता थी ना? नहीं. यही होता है, यही हम बता रहे थे आपको. ऐसी हमने देखी अभी 2 चीजें बताई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कशन किया है. और आप गौर फिक्र करें, देखे चैनल्स को, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देखे, फिर जो मोमिन हजरात आते हैं उस पे वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं उस पे गौर करें आप, और उस हिसाब से आप फैसला ले. हमने तो फैसला लिया है कि भाई हम इस झूठ की जिंदगी में तो नहीं जी सकते, जो गलत है वो गलत है. और इतनी ऑनेस्टी तो होना चाहिए कि हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हक को तस्लीम करना चाहिए. आप इस चीज को और मानती है, नहीं मानती है? ये देखिए हमारे साथ एंजल जी भी है. एंजल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. एंजल जी भी आप ही की तरह पहले मोमिना थी. थैंक यू जी. जी एंजल और जी, कुछ एक बोलना चीज चाहती है और आप है मदिया साहिल जी को? जी, साहिल सर, एक चीज और है ना कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके आगे से गधा, कुत्ता और एक वुमेन अगर पास होती है तो नमाज टूट जाता है. यानी कि हम कुत्ते और गधे के कंपेरिजन है ना, मतलब कुत्ते और गधे के बराबर एक बिल्कुल. वुमेन को रखा गया है इस्लाम में. तो क्या ये, और बाकी हर जगह आप देखिए कि लोग उसको पूजते हैं, है ना, एक अलग ही ओहदा दिया जाता है वुमेन को, एक अलग लेवल में उनका इज्जत किया जाता है. और हमारे यहाँ क्या है कि आपको खेती बताया जा रहा है कि आप एक खेती हो. हस्बैंड कहता है कि तुम अगर प्रेग्नेंट हो और क्या बोलते हैं एकदम मतलब एंड टाइम है, अगर चले. बच जी हाँ, बच्चा आने वाला है, उस टाइम भी आपके हस्बैंड बुलाए तो आपको उसके पास जाना है. तो मतलब क्या ही क्या, हम लोग इंसान नहीं है? और एक गधे पास हो जाए नमाज पढ़ने वाले के आगे से, और कुत्ता और एक वुमेन, तो नमाज टूट जाता है. नदिया की बात में बताना, ये झूठ अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है. मेरा ख्याल है कि हम स्लोली चले मदिया जी के साथ तो बेहतर होगा. जी जी. नहीं, ये मेन पॉइंट था जो दिल को छूता है ना, हम्म. ये सारी चीजें ये देख लेंगी. जी मदिया जी. जी. चले. हेलो. जी मदिया जी. चले, आप थिंक अबाउट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा जरूर, ठीक है? मेरा ख्याल जी. है, वरना तो इसूलन तो आपको इसी वक्त कह देना चाहिए हाँ मैं छोड़ गई. लेकिन मेरा ख्याल है आप हेजिटेंट हैं, आपको नजर जरूर आया कि मसला है, लेकिन अभी आप कहना नहीं चाह रही हैं. मगर मैं तो यही चाहूंगा कि आप कह दें. लेकिन अगर ये सब चीज गलत है तो फिर ये इस्लाम का असल सतून है. गलत तो है, लेकिन स्टार्ट शुरू से मतलब ऐसा ही था ना कि ऐसा बोले थे हर चीज के, इतना क्लियरली हर चीज समझाए थे. ऐसा रहता इस्लाम में, ऐसा है इस्लाम ने वही बच्चियों को बचाया, बच्चियों को मार देते थे. बाबा जी ऐसी का भी ठुल्लू मैं ना, बात सुनी. बाबा जी का ठुल्लू बचाया ना. देखें, अब असल में मैंने शुरू में से आपसे म्यूटेंट वाली बात की तो काफी मसला हो गया था, तो मैं अब समझ नहीं सक रहा किस लेवल पे आपसे बात करूं. लेकिन आप खुद सोचें ना, खतीजा अगर बच्चियों को मार दिया जाता तो मोहम्मद साहब ने खतीजा के यहाँ नौकरी क्यों की? थिंक अबाउट इट. मोहम्मद जो थे आपके नबी, वो खतीजा के यहाँ नौकरी की थी ना उन्होंने. हाँ. तो खतीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, तिजारत कर रही थी, बिजनेस चला रही थी, बिजनेस टाइकून थी. मोहम्मद उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो औरतों की कोई ना कोई रिस्पेक्ट तो थी ना कि बिजनेस टाइकून एक फीमेल थी. इस्लाम ने फीमेल की रिस्पेक्ट खत्म की है. अच्छा, रहा बात के हो सकता है एक आधा कबीला ऐसा हो जो कुत्ता कबीला हो, जो अपनी फीमेल्स को मारता हो, बच्चियों को पैदा होने हो सकता है कोई ना कोई एक कबीला हो. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और वहां पे बहुत ढेर सारे कबीले थे, तो जरूरी नहीं कि हर कबीला एक ही तरह का काम करता हो. लेकिन अगर आप वहां देखें तो एक काफिरों के कबीले में सी खतीजा, फिर वहां पे जूस थे, फिर वहां पे नसारा थे. उनमें से तो कोई नहीं मारता था अपनी बच्चियों को. ना यहूदी अपनी बच्चियों को मारते हैं, ना नसारा अपनी बच्चियों को मारते हैं. तो कुरैशी कबीले भी अपने बच्चियों को नहीं मारते थे, बनु हाशिम वाले भी नहीं मारते थे. तो फिर इवेंचुअली क्या रह गया? कोई एक आधा होगा कबीला छोटा सा
بدوان ٹائپ کا جو اپنی بچیوں کو مارتے ہوں گے. اور محمد نے کہا نہ مارو, تو محمد نے جب کہا نہ مارو تو اس نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. کفار مکہ جو تھے وہ بھی نہیں مارتے تھے نا اپنی بچیوں کو, ورنہ ختیجہ بزنس ٹائکون نہ بنتی. حمزہ, حضرت حمزہ کا قاتل کس نے کروایا تھا؟ ہندا نے. ہندا کتنی بڑی ٹائکون تھی کہ اس نے اپنے غلام کو بھیج کے حمزہ کا قتل کروایا اور اس کا کلیجہ منگوا کے کھا لیا. تو شی واز سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فیمیلز کی وہاں پہ عزت تھی, رسپیکٹ تھی, ان کو ٹائٹلز ملے ہوئے تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا. پھر وہ جو عورت تھی, بوڑھی عورت, جس کو محمد کے بیٹے نے, زید نے, 2 اونٹوں کے ساتھ رسی بندوا کے چروا دیا تھا. کیا نام تھا ساحل اس کا یار, جو نام نہیں ذہن میں آ رہا. وہ بڑھیا کا نا, ہاں 80-100 سال کی بڑھیا تھی. کیوں مروایا تھا؟ وہ اپنے قبیلے کی سردار تھی. اور زید نے اس کو, محمد کو کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا, اور گیا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اس کو چروا دیا, 2 ٹکڑے کروا دیے. تو اسما, بھائی ام کرفا, ام کرفا والدہ نہیں, ام کرفا تھی. ٹھیک ہے, ام کرفا تھی. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ بزنس ٹائکون وہاں پہ, قبیلوں کی سرداریں وہاں پہ فیمیل, بزنس ٹائکون فیمیل. یعنی imagine you have so many females who were on the utmost high title. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کو بڑی محمد نے رسپیکٹ ریڈیوس کی ہے. ہاں اگر آپ ایک آدھے قبیلے سے کمپیریزن کر لو تو سیپریٹ چیز ہے. اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف اس قبیلے کے صحیح کرنے کے لیے آیا تھا, باقی سب کے لیے, باقی سب عورتوں کو تو ریڈیوس کیا محمد نے. Got it? ہاں آپ وقت لے لیں مدیہ جی, آپ ہمارے چینلز کو دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس کو سنیں, اور اس کے بعد پھر آپ ضرور جڑ کے بتانا کہ آپ کی پوری جو سوچ ہے وہ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے مدیہ جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.